بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مسلمان اپنی زندگی میں جس طرح عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے کہ عبادتوں میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے حقوق میں سے ہیں عبادات، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو جس طرح ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان نامکمل ہے، روزے کے بغیر، حج کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، یہ سب اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادتیں کی جائیں۔ اسی طرح کچھ حق اللہ کے بندوں کے ہیں جو اللہ نے ہی مقرر فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بنا دیا ہے کہ میرے حق میں اگر کوتاہی ہوگی تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی پائی گئی تو معاف نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تین طرح کے رجسٹر ہیں اللہ کے دربار میں جو محشر کے میدان میں کھولیں گے۔ ہر بندے کے بارے میں تین طرح کے رجسٹر تیار ہوتے ہیں جس میں اس کے نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ ایک رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولیں گے اور اللہ کی مرضی ہوگی معاف کر دیں یا پکڑ کر لیں۔ دوسرا رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس میں لکھی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ فیصلے کے ذریعے حل کروائیں گے، فیصلہ کریں گے، حل کروائیں گے۔ اور تیسرے رجسٹر کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے اس میں لکھی ہوئی چیز معاف نہیں کرنی، عذاب دینی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، اللہ کے رسول ان تینوں رجسٹر کی تفصیل بتائیں۔ آپ نے فرمایا پہلا رجسٹر جو ہوگا جس میں اللہ کی مرضی ہے معاف کر دیں یا عذاب دیں، وہ اللہ کی عبادتوں کا رجسٹر ہوگا کہ اگر ہماری طرف سے نماز میں، روزے میں کوتاہی پائی گئی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں نرمی رکھتے ہیں، اور چاہیں تو نماز کے چھوڑنے پر عذاب دیں۔ تو یہ پہلا رجسٹر ہے جس میں اللہ کی مرضی ہوگی، رعایت ہوگی۔ دوسرے رجسٹر کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کروائیں گے۔ فرمایا ہے کہ یہ وہ رجسٹر ہے جس میں بندوں کے حقوق لکھے ہوئے ہوں گے کہ اس نے اس کا اتنا حق دینا ہے، اس نے اس کا اتنا حق دینا ہے، اس نے اس کا مال دینا ہے، اس نے اس پر ظلم کیا تھا، بدلہ دینا ہے، اس نے اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، قبضہ دلوانا ہے۔ تو دوسرے رجسٹر میں اللہ کی طرف سے یہ معاملات لکھے ہوئے ہوں گے، حقوق کے معاملات، جس میں کہنا چاہیے جو بھی بندوں سے متعلق حقوق ہیں، میراث کے حقوق، قرضوں کے لین دین کے حقوق، معاملات کاروبار کے حقوق، وہ سب اس میں درج ہوں گے۔ اور اس رجسٹر کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، فیصلہ کرواؤں گا، حق دلواؤں گا۔ اور تیسرے رجسٹر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جہنم میں ڈالوں گا، اس میں جن کے نام ہوں گے
وہ ہوگا مشرکین کا رجسٹر. مشرکین اور کافر، یعنی مشرک اور کافر، ان کا اس رجسٹر میں نام ہوگا، ان کا اس رجسٹر میں نام ہوگا. ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اس میں لکھے ہوئے جو نام ہیں یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کے دربار میں یہ 3 طرح کے رجسٹر لکھے ہوئے ہیں. دروازہ بجاؤ، مشین نہ چلائے، بیان ہو رہا ہے. تو اس سے بھی معلوم چلتا ہے اس حدیث سے، ان 3 رجسٹروں کی تفصیل سے، کہ اللہ کے ہاں معاملات اور بندوں کے حقوق سے متعلق بڑا سخت ضابطہ ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یتیموں کے مال سے متعلق مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ میراث کا مال کھاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تفاسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ظلماً میراث کا مال کھاتے ہیں، یعنی تقسیم میراث میں بہن کا مال کھا رہے ہیں، بھائی کا حق کھا رہے ہیں، پوتوں تک میراث پہنچتی تھی، یتیم بچوں کا حق کھا رہے ہیں. تو اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یأکلون فی بطونہم نارا، آگ بھر رہے ہیں. بہت سخت وعید ہے کسی کا حق کھا لینا. اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں ہم ساری چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں. نماز میں بھی احتیاط ہے، لین دین میں بھی احتیاط ہے، معاملات میں بھی احتیاط ہے کہ میں کسی کا حق نہ ماروں. لیکن بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بلکہ حج اور عمرے کرنے والے، جب میراث کا معاملہ آتا ہے یہاں آ کر فیل ہو جاتے ہیں، یہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا خاصا دیندار گھرانہ، اچھا خاصا علماء اور نیک لوگوں سے تعلق رکھنے والا گھرانہ، لیکن ان کے ہاں میراث کی تقسیم کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے. میراث ہمارے ہاں تقسیم نہیں ہوتی. تو کس کا گھر ہے؟ دادا کا گھر ہے. دادا کے گھر میں بیٹوں نے بھی رہا، بیٹے دنیا سے چلے گئے، پوتے رہ رہے ہیں، یعنی پوتے رہ رہے ہیں، بیٹے بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، پر دادا کا گھر ہے، رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں میراث کا کوئی تقسیم کا سلسلہ نہیں ہے. جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسئلے، کسی بھی چیز سے متعلق مسئلے بیان نہیں کیے. ایک میراث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مسئلے قرآن میں بیان فرمائے کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، اتنا حصہ ہے. اللہ نے قرآن میں صرف میراث کو تفصیل سے بیان فرمایا. طلاق کے مسئلے اللہ نے قرآن میں تھوڑے سے بیان کیے ہیں، نکاح کے مسئلے اللہ نے تھوڑے سے بیان کیے ہیں، کاروبار معاملات تھوڑا تھوڑا اللہ نے بیان کیا ہے. زکوٰۃ، حج، روزہ، فضائل بیان کیے ہیں، مسائل بیان نہیں کیے. لیکن جہاں میراث کی مسئلے شروع ہو رہے ہیں، شروع ہونے سے پہلے اللہ نے ایک آیت بیان کری، یأکلون فی بطونہم نارا، اگر میراث کا مال کھاؤ گے تو جہنم کی آگ پیٹ میں بھرو گے. یہ آیت بیان کری اللہ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ میراث بیان کر رہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیان کر رہے ہیں اللہ، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے. اللہ ایک ایک چیز کھول کر بیان فرمائے. تو جتنی زیادہ اہمیت قرآن کریم سے میراث کے مسائل کی معلوم چلتی ہے، تقسیم میراث کی، اتنی کسی اور چیز کی معلوم نہیں چلتی. جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ کوتاہی اسی میں ہے. جبکہ طریقہ کار یہ ہے، شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، جب بھی کسی کا انتقال ہو، انتقال ہونے کے بعد اس کے مال کی تقسیم، اس کے مال کا استعمال 3 طریقے سے ہے. سب سے پہلے اسی کے مال سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، یعنی مرنے والے کے مال سے ہی اس کے کفن کے پیسے نکال لیے جائیں گے، اور تدفین میں جو خرچہ آئے گا وہ مرنے والے کے مال سے ہی نکال کے پورا کیا جائے گا. اور اگر کوئی خوشی سے
ثواب کی نیت سے، زور زبردستی کے بغیر، خاندانی رسومات کے بغیر، اپنی چاہت اور خواہش سے کوئی چاہتا ہے کہ یہ میں خرچہ اپنے پاس سے کر دوں، کر سکتا ہے، لیکن نہ یہ خرچہ بیٹے پر لازم ہے، نہ بیٹی پر لازم ہے، نہ بیوی پر لازم ہے۔ مرنے والے کے مال سے سب سے پہلا اس کے مال سے کفن اور دفن کا خرچہ پورا کیا جائے گا، وہ بھی ضروری خرچے، ضروری خرچے۔ اب مثال ہے کفن دفن کا خرچہ پورا کرنے کے بعد اسی کے مال سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں کفن دفن میں شامل ہونے کے لیے، اور بریانی کی دیگیں بن رہی ہیں، سب کو کھلایا جا رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں میت ہو وہاں پہ کھانے پینے سے احتیاط کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس کا مال کھلا رہے ہیں، لوگوں کو شرعی مسئلہ پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے عالم ایسے نہیں بنے، کسی کی عیادت کے لیے گئے، معلوم چلا کہ بیمار ہے، تو وہاں جا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور موت کے اثرات شروع ہو گئے ہیں، تو امام صاحب نے کہا اب تو مرنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھے رہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ زمانہ تھا دیے جلا کرتے تھے، دیے موم بتی کی طرح کے، لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، چراغ دیے جلا کرتے تھے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، امام صاحب نے اس دیے کو پھونک مار کر بجھا دیا، روشنی کے لیے جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھا دیا، اور روشنی ختم ہو گئی، کمرے میں اندھیرا ہو گیا، رات کا وقت تھا۔ پاس بیٹھے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ ہیں، اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، روشنیوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم کفن دفن کا انتظام کریں گے، لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، اور آپ نے اس لالٹین کو بجھا کر اندھیرا کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو لالٹین ہے، یہ دیا ہے، یہ مٹی کے تیل سے جل رہا ہے، اور اس میں جو مٹی کا تیل ڈلا ہے وہ اس کے پیسوں سے ڈلا ہے جو مر ہے۔ اب یہ مر گیا ہے، اس مٹی کے تیل کا استعمال میرے لیے تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس مٹی کے تیل میں اس کے سارے ورثاء کا حق ہے، اب سب سے اجازت لے کر یہ دیا جلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ معمولی بات دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ کہ یہ جو مٹی کے تیل سے دیا جل رہا ہے، اس مٹی کے تیل کے پیسوں میں، یہ اس کے پیسوں سے آیا تھا، مرنے والوں کے پیسے سے جو مرا ہے، اب یہ مال اس کے ورثاء کی طرف چلا گیا، اب اس مٹی کے تیل میں سب ورثاء کا حق آ گیا ہے، اب سب سے اجازت لے کر یہ دیا جلے گا، ایسے نہیں جلے گا۔ اس کی مثال ہم یہ لینا آج کے زمانے کے حساب سے کہ بجلی کا بل اس کے پیسوں سے دیا جاتا تھا، اب بجلی کا بل اس کے پیسوں سے ہی دیا جائے گا، لیکن وہ پیسے ورثاء کی طرف منتقل ہو گئے، بیٹوں کی طرف۔ اب سارے بیٹوں کی اجازت کی ضرورت ہے، اب یہ نہیں کہ اے سی چل رہے ہیں، میت کے گھر میں اے سی چل رہے ہیں، تو وہ بل کہاں سے دیا جائے گا؟ میت کے مال سے دیا جائے گا، اس مال میں تو سارے ورثاء کا حق آ گیا ہے۔ اتنی احتیاط، یعنی اب گھر کی جو چیزیں، جو میت، جو مرنے والے کی ملکیت تھی، ایک گاڑی، وہ مرنے والے کی ملکیت تھی، اب اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو یہ ناجائز کر رہا ہے، کیونکہ اب اس گاڑی کی ملکیت مرنے والے کی بیٹوں کی طرف، بیوی کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اب بیوی اور بیٹیوں سے اجازت لے کر یہ گاڑی چلانی ہے، کیونکہ سب کا حق اس گاڑی میں آ گیا ہے۔ بڑے بیٹی کی اجازت سے کام نہیں چلے گا، بڑی بیٹی کی اجازت سے کام نہیں چلے گا، سب کی متفقہ اجازت ہوگی تو یہ گاڑی کا استعمال درست ہوگا۔ میں نے مثال دی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ شریعت نے میراث کا معاملہ اتنا پیچیدہ رکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو میراث تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، رہ رہے ہیں دادا کے گھر میں، نہیں، ناجائز ہے۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کروں، انسان بعض دفعہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جس کی بے برکتیاں خود بھی بھگت رہا ہوتا ہے، بیٹے بھی بھگت رہے ہوتے ہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، گھر میں چین نہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ناچاقیاں اور اختلافات ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کام کاروبار میں برکت نہیں ہے، بیماریاں آ گئی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنی زندگی کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں غلط تو نہیں ہو رہا۔ تو بسا اوقات کسی کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں ہم نے کوئی غلط ہی نہیں کیا ہوا، اس غلط کام کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم، ہم بے برکتی کا شکار ہیں، سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں دل نہیں لگتا، گھر اچھا نہیں لگتا، بیوی کو شوہر کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا،
شوہر کو بیوی کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، بچوں کو باپ اچھا نہیں لگ رہا، باپ کو بچے اچھے نہیں لگ رہے، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ کہ کئی معاملات کی خرابی ہے، کہیں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے انسان کو، اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم اپنے معاملات سیدھے کر لیں، اپنے معاملات سیدھے کر لیں۔ تو جب کوئی مرتا ہے تو پہلا حق وہ کفن دفن، میں نے بتا دی اس کی تفصیل۔ دوسرا حق، ابھی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، ابھی ورثاء اس کے مال پر حملہ نہیں کریں گے، نہیں، پہلے دوسری چیز یہ ہے اگر اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے پہلے اس کے مال سے قرضہ ادا کرو تاکہ آخرت میں اس کے لیے پکڑ نہ ہو۔ ورثاء معلوم بھی ہوتا ہے کہ ابا نے فلاں آدمی کے اتنے لاکھ روپے دینے ہیں، لیکن بیٹے کہتے ہیں کہ اگر ابا کا قرضہ ادا کر دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ سارا مال تو قرضے میں چلا جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، چھوڑو قرضے کو۔ ان کو بول دیں گے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کی قبر خراب ہو گئی، ابا کی آخرت خراب ہو گئی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بہت بڑے عالم زمانے دراز سے دین کی خدمت کر رہے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ایک کھلا چٹیل میدان ہے، کھلا چٹیل میدان ہے، اور اس میدان میں تیز کڑک دھوپ ہو رہی ہے، اور یہ عالم ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر اس میدان میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ برہنہ جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پریشان گھوم رہے ہیں۔ شاگرد نے خواب میں دیکھا، کہا کہ استاذ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے تو زندگی بھر قرآن و حدیث کی خدمت کری ہے، آپ کی یہ قرآن و حدیث کی خدمت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جو آپ یہ عذاب میں دکھ رہے ہیں؟ فرمایا ساری خدمت اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن مرنے سے پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ کہا کہ میرا پڑوسی تھا، میرے پڑوسی سے میرا کپڑا پھٹ گیا تھا، اس زمانے میں کپڑا سینے کے لیے دھاگا اور سوئی چاہیے تھی، میں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ دھاگا اور سوئی دے دو۔ گھر والوں سے کہا پڑوسی سے لے لو سوئی، جیسے ہوتا ہے کبھی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے پڑوس سے لے کر آ جاؤ، تو میرے گھر والے پڑوسی سے وہ دھاگا اور سوئی لے کر آئے جس سے میں نے کپڑا سی کر پہنا ہوا تھا۔ پھر وہ دھاگا اور سوئی واپس کرنا بھول گیا، وہ سوئی واپس کرنا بھول گیا، اور اسی میں میرا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوئی پر مجھے یہ عذاب دیا ہے، تم مجھ پر احسان کرو، میرے گھر جاؤ، میرے گھر والوں سے وہ سوئی لے کر وہ میرے واپس کر دو۔ یہ شاگرد صبح صبح اٹھا اور دوڑے میں اپنے استاذ کے گھر گیا، اپنے استاذ کے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا اس طرح۔ تو گھر والوں کو یاد آ گیا ہاں ایک سوئی لی تھی، تو یہ فوراً وہ سوئی لے کر پڑوسی کے گھر گیا اور کہا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ سوئی میرے استاذ کی آپ لیں، آپ کی سوئی تھی، اور ان کو معاف کر دیں۔ تو وہ پڑوسی کہنے لگے اتنی معمولی سوئی پر بھی اللہ کی پکڑ۔ تو وہ شاگرد کہنے لگا آپ اس کو چھوڑیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ کہا نہیں، ہم نے تو ایسے ہی معاف کر دیا، وہ تو اتنے بڑے عالم تھے، اور یہ سوئی آپ کی ہے، اپنے پاس رکھیں۔ پھر یہ شاگرد اگلے دن دوبارہ خواب سویا، اللہ نے خواب میں دکھایا کہ اس کے استاذ سرسبز و شاداب باغات میں گھوم رہے ہیں کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، ایک سوئی کی وجہ سے پکڑ ہو گئی۔ تو میں نے اس پر سنایا ہے کہ قرضہ تو میت کا جو دوسرا حق ہے وہ قرض ہے۔ اگر میت نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے مرنے والے نے، تو ورثاء کے ذمے ہے کہ جلدی جلدی معلوم کریں کس کس کے قرض ہیں ان کے اوپر اور اس کو ادا کریں۔ اس لیے بھائی عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی وصیت نامہ تیار رکھے کہ میں نے اتنی نمازیں میرے ذمے ہیں، اتنے لوگوں کا قرض دینا ہے، اور وہ وصیت نامہ تیار ہو، اور بیوی بچوں کو بتا دے کہ بھائی میرا یہ وصیت نامہ رکھا ہوا ہے، جب میرا کبھی انتقال ہو جائے تو یہ وصیت نامہ پڑھ لینا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا تھا۔
ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ہم انتقال کے تھوڑی دیر بعد حضرت کی خانقاہ میں پہنچے. ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی کیا نام ہے، کفن دفن کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، ابھی غسل بھی نہیں ہوا. حضرت کا حکم تھا میرے انتقال کے فوری بعد یہ وصیت نامہ پڑھ کے سنا دینا مسجد میں ممبر پر. حضرت کے خلیفہ تھے حضرت صوفی شمیم صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ وصیت نامہ لے کر آئے اور پورا وصیت نامہ حضرت کے انتقال کے چند لمحے بعد مسجد کے اسپیکر پر پڑھ کر سنا دیا. یہ وہ وصیت نامہ تھا جو حضرت نے اپنی زندگی میں لکھوایا تھا. اور اس وصیت نامے میں کتنی پیاری بات تھی کہ میرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، میرے ذمے کوئی روزہ نہیں ہے، میرے ذمے کسی کا کچھ دینا لینا نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کا دینا ہے تو میرے بیٹے محمد مظہر سے لے لیں. تو یہ وصیت نامہ اپنی زندگی میں تیار کر دینا چاہیے، اپنے بیٹوں کو بس رکھوا دینا چاہیے، اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو دوسرا حق میت کا قرض، اس کے جتنے ذمے جتنا بھی قرض ہے وہ دیں گے. 2 حق ہو گئے. تیسرا کام، مرنے والے کے مال میں سے دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کری کہ میرا مال اتنا غریبوں میں دے دیا جائے یا مسجد میں لگا دیا جائے یا کنواں کھدوا دیا جائے. کوئی بھی خیر کے کام کی وصیت کی ہے اگر اس نے، تو اس کا مال تقسیم کرنے سے پہلے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصے میں سے وصیت نافذ ہوگی، بقیہ بچ گئے 2 حصے. اب 2 حصے ورثاء میں برابر حساب سے تقسیم ہوں گے جو حصے ہیں. تو جب کوئی مرتا ہے تو اس مرنے والے کے مال کو جو سب سے پہلے کام کرنے ہوتے ہیں، پہلا کام اس کے مال سے کفن دفن کے خرچے، تدفین کے خرچے، قبر کے خرچے. دوسرا کام اس کے ذمے اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضے ادا کریں. ابھی میراث تقسیم نہیں ہوگی ورثاء پر. تیسرا کام، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال کے 3 حصے کریں گے. 2 حصے ورثاء کے لیے ہوں گے جو تقسیم ہوں گے، ایک حصے میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی جو اس نے کی ہے. اور 2 حصے اب جو بچ گئے ہیں اب ورثاء پر یہ مال تقسیم ہوگا. تو یہ تو سب سے پہلا کام ہے. اب جب یہ مال ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا، اب وارثین میں سے اگر کوئی ان کا حق مارتا ہے، اور وارث مثال بڑا بھائی ہے یا بہن ہے یا چھوٹا بھائی ہے، اس نے سارے مال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو نہیں دوں گا. گھر ہے، گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں سب کا حصہ ہے، سب کا حق ہے. دکان ہے، ابا کی دکان تھی، ابا کے انتقال کے بعد اب اس دکان میں سب کا حصہ ہے، سب کی ہے یہ دکان، ایک کی نہیں ہے، ایک بھائی کی ایک بہن کی نہیں ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے. میں تو چلاتا تھا شروع سے، یہ دکان میں ہی چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابا کی زندگی میں آپ چلاتے تھے، اب ابا کی زندگی کے بعد یہ دکان آپ کی نہیں ہے، یہ سب کی ہے. اب قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں دے رہے دکان، گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں دے رہے، بہن بھائیوں کو حق نہیں دے رہے. بہنوں کو، بھائیوں کو پھر حق دے دیتے ہیں. بھائی سے مل کر کہتے ہیں چلو بھائی ہم دونوں اس گھر کو تقسیم کر لیتے ہیں. بہنوں کا حق مار دیا، بہنوں کا حق دبا دی، یہ بھی ناجائز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا، جس شخص نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا، یعنی جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ حصہ نہیں دیا، نہ دینے والا چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے. دنیا تو کھا لیں گے، دنیا تو ہم کھا لیں گے لیکن جنت میں نہیں جا سکیں گے. حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے کہ تو نے میرے بندے کا دنیا میں حصہ مارا تھا، میں نے تیرا جنت سے حصہ مار دیا. اتنی سخت وعید ہے. ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی پر ظلم نہ کرو. کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں ہے. کسی مسلمان کا مال، جیسے میراث میں بہن کا حصہ بنتا ہے 1 لاکھ روپے، بہن کو 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دینا، پھر وہ اگر اپنی خوش دلی سے بھائیوں کو دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن زبردستی بہنوں سے حصے معاف کروانا یہ بہت ظلم ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اور اس طرح معاف کرانے سے معاف بھی نہیں ہوتا،
شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو بہن کا حصہ بنتا ہے، مثال ہے 1 لاکھ بنتا ہے، 50,000 بنتا ہے، 10 لاکھ بنتا ہے، وہ پورے پیسے بہن کے ہاتھ میں لا کر دے دو کہ بہن ابا کی میراث میں سے آپ کا اتنا حصہ بنتا تھا، ہم نے دارالفتہ سے معلوم کیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے. آپ کہتی تھی مجھے نہیں چاہیے، پہلے آپ یہ حصہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اب آپ کی مرضی. اب بہن خوش دلی سے خوشی کے ساتھ دیتی ہے کہ بھائیوں کو، بیٹا بھائی سے کہتی ہے بھائی آپ کو زیادہ ضرورت ہے آپ لے لیں، میری طرف سے اب لینے کی اجازت ہے. لیکن دیے بغیر، بہن کے ہاتھ میں دیے بغیر معاف کرانا اس طرح معاف نہیں ہوتا، یہ بہن کا حصہ رہتا ہے، یہ ناجائز ہے، ظلم ہے. اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر مت لو، حلال نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں حلال نہیں ہے. ہم نے کہا بہن کو فون کر کے تمہارا تو گھر بھی اپنا ہے، تمہارا تو شوہر بھی اتنا اچھا کام کرتا ہے اور تمہیں تو ضرورت بھی نہیں پیسوں کی، وہ جو ابا کا حصہ، ابا کی میراث میں سے تمہارا حصہ بنتا ہے نا 1 کروڑ روپے، وہ تم مجھے دے دو، میرا گھر بھی نہیں ہے، میری دکان بھی نہیں ہے، میرا کاروبار بھی نہیں ہے. اب بہن ویسے ہی بہنوں کا دل نرم ہوتا ہے. اب بہن نے کہہ دی ہاں بھائی آپ لے لیں، اب وہ بیچاری خوشی سے تو نہیں کہہ رہی ہوگی، یا وہ کہے ہاں میں خوشی سے دے رہی ہوں. اس طرح معاف نہیں ہوتا، اس طرح معاف نہیں ہوتا، یہ حلال بھی نہیں ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو حصہ بنتا ہے وہ پورا حصہ لے جا کر بہن کو دے دیا جائے اور وہاں سے واپس آ جائیں. اب اگر بہن فون کر کے کہتی ہے کہ بھائی میں پہلے بھی کہہ رہی تھی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب بھی میں کہہ رہی ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے، میری خوشی ہے کہ آپ لے لیں، پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے. فون پر معاف کروا لینا. یہ سارے خاندان والوں کے بیچ میں بہنوں کو بٹھا کر مجبور کرنا، سارے خاندان اور گھرانے میں بٹھا کر بہنوں کو مجبور کرنا، تو بہن تو بیچاری مجبوری میں معاف کر دے گی، ایسا نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کیا تو آج ہی اسے معاف کرا لو. تم نے اگر کسی مسلمان بھائی کا حق مارا ہے میراث میں یا کسی بھی طرح، آج ہی معاف کرا لو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسے ہوں گے، نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوں گے، بلکہ اس دن یہ ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ اپنے بھائی کو اس نیک عمل کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ دے گا، اس پیسوں کا بدلہ دے گا جو دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کری. ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، ناجائز قبضے سے مراد کیا ہے کہ مثال ہے کہ یہ زمین تھی، اس زمین پر بہن کا بھی حصہ تھا، بھائی کا بھی حصہ تھا، مکان تھا، پلاٹ تھا، اب اس نے قبضہ کیا ہوا مکان پہ رہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جہنم کی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ وہ، اور دنیا والے کہیں گے یہ وہ ہے جو دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتا تھا، جس نے بہن بھائیوں کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا تھا، جس نے پڑوسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا. وہ زمین پر اتنی بڑی زمین اپنے گلے میں زمینوں کا طوق ڈال کے گھوم رہا ہوگا. یہ وعید ہے، بہت سخت وعید ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ حکم مسلمانوں سے متعلق ہے، کافروں سے متعلق نہیں ہے. ہمارے مسلمان معاشرے میں اس چیز میں بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے. جیسے ہی کسی کا انتقال ہو، سب سے پہلے، سارے کاموں سے پہلے اس کے مال کو، میراث کو علماء اور مفتیان کے مشورے سے فوراً تقسیم کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، سب ختم کر دینا چاہیے. نہیں چھوڑنا چاہیے کل پر، نہیں چھوڑنا چاہیے پوتوں پر، بیٹوں پر. ابھی ختم کریں، ابھی بالکل شرعی طریقے سے. اس کی اتنی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال میں، روزی میں برکت دے دیں گے. اور اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ تقسیم کر دوں گا تو گھر بک جائے گا، میں کرائے کے مکان میں چلا جاؤں گا، تو کرائے کے مکان میں چلے جانا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنا مکان دے دیں گے. لیکن اگر میراث کے مال مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے تو ہمیشہ زندگی بھر ظلم، گناہ، ناجائز، نا انصافی پر ڈٹے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی نہیں بنے گا. انسان اپنا کچھ نہیں بنا سکے گا، ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کر کے رہے گا. اس لیے جہاں ہم دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، آسان ہے نکالنا، سال میں 1 دفعہ 2.5% نکالنا آسان ہے، اس لیے سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے. حج بھی کر لیتے ہیں،
عمرہ بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو حقوق العباد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، اپنا حق تو معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندوں کے حق معاف نہیں کروں گا، دلواؤں گا، دلوا کر رہوں گا، ان کے بارے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ یعنی ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ اس لیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ہم نے ان کو اچھے انداز میں سمجھانا ہے تاکہ اس گناہ سے ہم سب نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین المتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اللہ ہمیں اس وقت کا جمع ہونا ہوا، ہم سب کے اس وقت کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم آپ کے حقوق کی کوتاہی سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق میں بھی ہم کوتاہی نہ کریں، اور بندوں کے حقوق اور معاملات میں بھی ہم کوتاہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ مالی معاملات میں یا اللہ کوتاہی سے، ظلم اور ناانصافی سے، کسی کا حق دبانے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے سے، کسی کا مال کھانے سے، اللہ ہم سب کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے دوست احباب، متعلقین، مخلصین، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں آپ کی توفیق سے نماز بھی ہے، آپ کی توفیق سے دیگر عبادات بھی ہیں، لیکن یا اللہ ہماری زندگیوں میں معاملات کی خرابی ہے، معاملات کی خرابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق نصیب فرما، لین دین کے معاملات درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگی اس طرح ہو کہ ہمیں کسی کا کوئی لینا دینا نہ ہو، اللہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی لین دین نہ ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے سارے مالی معاملات، حقوق العباد درست کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ غفلتوں کی زندگی سے، بے پرواہی اور یا اللہ بے توجہی اور لاپرواہی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو بھوکا رہنا پسند ہو، اللہ ہم سب کو بھوکا رہنا پسند ہو، تکلیف اور مشقت اٹھانا پسند ہو، لیکن کسی کے مال پر غلط استعمال، ناجائز ظلم، ناانصافی اللہ ہم کبھی بھی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔